السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مرحبا وبرکاتہ۔ بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 31 31واں سبق آپ کے سامنے ہے، اور زیر مطالعہ احادیث 1626 تا 1630 انشاءاللہ زیر مطالعہ احادیث حسب سابق جو ہمارا فوکس وہ ہوگا ترجمے پر، اور قابل وضاحت بعض الفاظ ان کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی، اور حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں الحمدللہ اصل حدیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کتاب الجنائز کے سلسلے میں مستحضر وہ میت جس کا معاملہ حاضر ہو، یعنی موت کی، زندگی کی موت کی کشمکش میں یا حالت نزع میں ہے، تو اس کے پاس آ کے کیا کہنا چاہیے، کیا الفاظ اور کس طرح وہاں حاضری ہونی چاہیے، اس بارے میں یہ احادیث جو ہیں ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ 1626 حدیث ان عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تلقین کرو اپنے ان قریب المرگ مریض بیماروں کی جن کو موت حاضر ہو، کس کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، ان الفاظ کے ساتھ، الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قالو، تو صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیف للاحیاء، یہ تو ان لوگوں کے بارے میں تلقین ہے جو کہ مستحضر ہیں، یا موت جن کو حاضر ہے، یا جو موت و زندگی کا کشمکش میں ہیں، لیکن جو زندہ ہیں ان کے لیے اگر یہ الفاظ کہے جائیں تو کیا خیال ہے؟ کیف للاحیاء، قال، آپ نے فرمایا، اجود و اجود، کیا ہی خوب اور کیا ہی اچھے اور کیا ہی عمدہ، بہت ہی خوب۔ تو زندوں کے لیے بھی یہ بہت ہی اپنا باعث اجر و ثواب ہیں اور فائدے والے، بہت ہی عمدہ ہیں، بہت ہی خوب ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لقینو، تلقین کرو سے مراد یہ نہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ موت و حیات کی زندگی میں ہیں، بیچارے تڑپ رہے ہیں، اور نزع کی حالت میں انہیں تم دباؤ ڈال کر بار بار یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ کہو، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھو اس انداز سے، آہستگی کے ساتھ، کہ وہ سنیں اور ان کا دل مطمئن ہو، اور ہو سکتا ہے وہ از خود اپنی زبان سے ان کا اقرار کرنا شروع کر دیں، یا الفاظ اپنی زبان پہ لے آئیں، اور ان کا جو اللہ کے فضل سے خاتمہ ہے وہ ان توحید کے کلمات پر ہو جائے۔ رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس کو، حدیث کو یہ روایت کیا ہے، اور حدیث کی سند میں اسحاق بن عبداللہ بن جعفر مستور راوی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مستور راوی جو ہے اسحاق بن عبداللہ بن جعفر، اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث میں مذکور الفاظ اجود اجود کا مطلب انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے بہت عمدہ، کیا ہی خوب۔ آگے الفاظ ہیں حدیث میں، ہمارے پاس جو حدیث آ رہی ہے وہ ہے 1627 ابو ہریرہ السلام رضی علیکم اللہ عنہ سے، 1627 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ السلام سے یہ علیکم روایت سر۔ مروی ہے۔ جی سر اسکرین شو نہیں ہو رہی بک کی۔ اچھا جی، یہ حدیث ہمارے پاس
اب ہو گئی ہے اسکرین شو؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ شروع سے کہہ دیا کرو فوراً۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المیت تحضرہ الملائکۃ، کہ میت جب اس کا وقت آتا ہے، جو مریض ہے جس کو موت حاضر ہو، تحضر الملائکۃ، تو اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہاں جی، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، یعنی موت کے فرشتے۔ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، تو اگر تو آدمی جو ہے وہ نیک ہے، نیکوکار، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، اخرجی ایتها النفس الطیبہ، نکل باہر اے پاکیزہ جان، ایتها النفس الطیبہ، کانت فی الجسد الطیب، جو کہ ایک پاکیزہ جسم میں تھی، نکل باہر۔ اخرجی حمیدتن، نکل قابل ستائش، تعریف کی گئی، و ابشری، اور خوشخبری پکڑ، خوشخبری لے، بروحن، ہاں جی، و ریحان، خوشیوں کی خوشخبری، و ریحان، اور رزق کی، روح رو کمن خوشبو جنت کی، و ریحان، اور روحن و ریحان، یہ مراد ہے خوشبو، روحن جنت کی خوشبو، و ریحان، اور اس کا معنی بھی کر لیں آپ پھلوں کی کا رزق وغیرہ جنتی۔ ورب، اور ایسے رب کی خوشخبری، غیر غضبانہ، جو کہ ناراض نہیں، سبحان اللہ، خوشخبری حاصل کر۔ لا تزال یقال لها، تو اسی طرح ہی اس کو کہا جاتا رہے گا، ذالک، یہی کلمہ بار بار وہ فرشتے کہیں گے، حتی تخرج، یہاں تک کہ وہ از خود نکل آئے گی، روح جو ہے وہ خود نکل آئے گی جمپ لے کے اندر سے باہر۔ ثم یعرج بها الی السماء، ثم یعرج بها الی السماء، پھر اسے لے کر چڑھا جائے گا آسمان کی طرف۔ فیفتح لها، اور تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ فیقال، کہا جائے گا دروازے میں سے، من آزا، یہ کون ہے؟ فیقولون، تو لے جانے والے فرشتے کہیں گے، فلان، یہ فلاں ہے، نام لیں گے۔ فیقال، تو پھر کہا جائے گا دروازے کے پیچھے سے، مرحبا، خوش آمدید، موسٹ ویلکم، بالنفس الطیبہ، پاکیزہ جان، پاکیزہ جان، مرحبا، کانت فی الجسد الطیب، جو کہ پاکیزہ جسم میں تھی، ادخلی حمیدتاً، داخل ہو جا قابل ستائش، قابل تعریف، وابشری بروح و ریحان، اور خوشخبری پکڑ جنت کی خوشبوؤں، بہاروں اور رزق کی، و ریحان، ورب غیر غضبانہ، اور ایسے پروردگار کی، اس کو ایسے پروردگار کو ملنے کی، غیر غضبان، جو راضی ہے، غصے میں نہیں۔ فلا تزال یقال لها ذلك، تو ہمیشہ مسلسل یہی اس کے لیے الفاظ جو کہ خوش آمدید کے، مرحبا کے کہے جاتے رہیں گے، ذالک حتی تنتہی الی السماء، یہاں تک کہ وہ پہنچے گی آسمان تک، التی فیہ اللہ، وہ آسمان جس میں اللہ کی ذات ہے۔ فاذا کان الرجل سوء، اور اس کے بدلے اگر کوئی آدمی برا ہوگا، قال اخرجی، تو فرشتہ کہے گا، نکل، ایتها النفس الخبیثہ، اے پلید اور خبیث جان، روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو کہ خبیث جان یعنی جسم میں تھی، اخرجی، نکل، ذمیمتن، مذمت کی گئی، ذلیل کی گئی، و ابشری بحمیم و غساکن، اور خوشخبری پکڑ بو کی، بدبو کی، جہنم کی بدبو، وغساک، اور گرم پیپ کی، گرم پانی اور گرم پیپ کی، بحمیم وغساکن، جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کی خوشخبری پکڑ، یہ تجھے ملیں گی۔ وآخر من شکل ہی ازواجن، اور اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو کہ گندگی اور غلاظت اور بدبو میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گی، اس کی بھی خوشخبری پکڑ۔ وما تزال یقال لها ذلك، تو اسی طرح مسلسل اس کو یہی کلمے کہے جائیں گے، حتی تخرج، یہاں تک کہ وہ نکلے گی بڑی مشکل سے۔ ثم یعرج بها الی السماء، پھر اس کو لے جایا جائے گا آسمان کی طرف۔ فیفتح لها، تو اس کے لیے کھولا جائے گا وہ دروازہ آسمان کا، یا آسمان کو کھولا جائے گا۔ فیقال، تو کہا جائے گا، من ھذا، یہ کون ہے؟ فیقال، کہا جائے گا، فلان، کہ نام لیا جائے گا اس کا۔ فیقال لا مرحبا بالنفس الخبیثۃ، تو کہا جائے گا دروازے کے پیچھے سے،
نہیں نہیں، اس کے لیے خوش آمدید نہیں کہنا، نہیں ہے مرحبا، نہیں ہے آنے کی اجازت، بالنفس الخبیثہ، خبیث جان، پلیت پلیت جان کے بارے میں، شریر جان خبیث، کانت فی الجسد الخبیث، جو تھی خبیث انتہائی غلیظ جسم میں، ارجعی ذمیمتن، لوٹ واپس، مذمت کی گئی، ملامت کی گئی، فإنها لا تفتح لك ابواب السماء، بے شک تیرے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، فترسل من السماء، تو پھر وہ چھوڑ دی جائے گی، آسمان سے نیچے گرا دی جائے گی، ثم تصیر الی القبر، تو پھر وہ لوٹ آئے گی قبر کی جانب۔ رواہ ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ 1627 حدیث، اس کی سند صحیح ہے، حدیث اعضاء کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں مذکور الفاظ بحمیم و غساق، ان کا ترجمہ ہے کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کی پیپ کے ساتھ خوشخبری لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے عزیز طلبہ، یہ کچھ لمبی حدیثیں آ رہی ہیں، ذرا ہیں بھی ذرا آسان، اس لیے آپ اس کو ذرا توجہ سے پڑھیے گا، سنیے گا، ہیں بھی بڑی باعث عبرت۔ وعن ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرجت روح المؤمن، جب مومن کی روح نکلتی ہے، تلقاها ملکان، اس کو اچک لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں فوراً دو فرشتے، یسعدانہا، جو اس کو، ہاں جی، اسے لے کر اوپر چڑھاتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یسعدانہا، اس روح کو۔ قال حماد، راوی حماد کہتے ہیں رحمہ اللہ، ذکر من طیب ریحہا وذکر المسکا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روح کی من طیب ریحہا، اس کی اچھی خوشبو، عمدہ خوشبو، اور مسک، کستوری جیسی خوشبو کا بھی ذکر فرمایا، اس کی روح سے یہ خوشبو آتی ہے۔ قال، پھر آپ نے فرمایا، وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاء، جب وہ لے کر اوپر چڑھتے ہیں اس کو، تو اہل آسمان، آسمان والے کہتے ہیں، روح طیبۃ، یہ تو بڑی پاکیزہ روح ہے کوئی، جاءت من قبل الارض، جو زمین کی طرف سے آئی ہے، صلی اللہ علیہ کے، اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، اے روح، اے پاکیزہ روح، وعلی جسد، اور اس جسم پر، کنت تعمرینہ، کہ جس کو تو نے، مطلب جس میں تو تھی، جی، اس جسم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، جس کو تو نے تر و تازہ، آباد و شاد رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس جسد پر بھی رحمتیں جس میں تو آباد تھی، کنت تعمرینہ، جس میں تم آباد تھی، اور تو نے اس کو بھی تر و تازہ رکھا ہوا تھا۔ فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر وہ اس کو لے کر لے جایا جائے گا اس کے پروردگار کی جانب، ثم یقول، تو پھر اللہ فرمائے گا، اللہ، انطلقوا بہ، اس کو لے جاؤ، الی آخر الاجل، آخری وقت تک، یعنی قیامت تک کے لیے اس کو علیین، مقام علیین میں لے جاؤ۔ قال، تو راوی کہتے ہیں، وَإِنَّ الْكَافِرَ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وَإِنَّ الْكَافِرَ، اور بے شک کافر، اذا خرجت روحہ، جب اس کی روح نکلتی ہے، یعنی اوپر تو مومن روح کی بات تھی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر، اذا خرجت روحہ، جب اس کی روح نکلتی ہے، قال حماد، راوی حماد کہتے ہیں، وذکر من نتنہا وذکر لعنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبیث روح کی غلاظت اور گندی بو جو ہے، نتن، بدبو، اس کا بھی ذکر کیا، وذکر لعنا، اور اس پر پھٹکار کا بھی ذکر فرمایا، استغفر اللہ۔ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاء، اور کہیں گے اہل آسمان، آسمان والے، روح خبیثۃ، کہ روح اس کی بو محسوس کر کے اس کی اور غلاظت، تو کہیں گے روح خبیثۃ، یہ تو بڑی خبیث بدترین روح ہے، جاءت من قبل الارض، آئی آسمان کی، زمین کی طرف سے آئی ہے، فیقال انطلقوا بہ الی آخر الاجل، تو کہا جائے گا اللہ کی جانب سے کہ اس کو لے جاؤ قیامت تک کے لیے، اس کی اس مقام جو سجین ہے، اس میں جہنم کا جو حصہ ہے سجین۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے لوٹایا، یعنی رکھا،
रीततन अपना कपड़ा, रीततन या अपनी चादर का हिस्सा, कोना कानत अलैहि जो आप पर थी, अला अनफ ही अपनी नाक पर, हाकजा इस तरह। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो हदीस बयान कर रहे थे, जब ये आप इस जगह पर आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसकी बदबू का भी और उस पर लानत का भी जिक्र किया, और अहले आसमान उसको कबूल नहीं कर पा रहे थे, तो ये कहा जाएगा कि इसको वापस ले जाओ सिज्जीन पर, सिज्जीन की तरफ। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो रावी हैं वो कहते हैं कि उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरद्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रईततन कानत अलैहि अला अनफिही हाकज़ा, इस तरह यानी खुद करके दिखाया उन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर का एक टुकड़ा पलड़ा अपनी नाक पे रखा जो उन पर थी उस वक़्त चादर। हाँ जी, हदीस जो है ये 1628 हमने पढ़ी है। हदीस में मज़कूर लफ्ज़ रीतातुन का मतलब है जिस्म का कपड़ा, और हदीस में मज़कूर लफ्ज़ नतनुन का मतलब है शदीद बदबू, जो कि इंतहाई तकलीफ दे और अजियतनाक बदबू होती है, इंसान की बर्दाश्त से बाहर होती है, वो मुराद है। हाँ जी, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से आगे फिर हदीस आ गई है 1629। कौला वो कहते हैं, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यदा हुदिरल मुमिनु अततल मल, जब मोमिन को मौत हाजिर की जाती है, यानी फरिश्ते आ जाते हैं, मुस्तहदर जो मोमिन है जिसको मौत हाजिर हो, अतत मलाइकतुर रहमा, तो मोमिन के पास की बात है, पहले आते हैं रहमत के फरिश्ते, सुबहान अल्लाह, पहले फरिश्ते आते हैं उसके पास रहमत के, बेहरीरतिन बैदा, एक सबद रंग की जन्नती रेशम के साथ, बेहरीरतिन बैदा, सफ़ेद रेशम जन्नत से लेकर आते हैं। अल्लाह अकबर। फ़यक़ूलून, तो वो कहते हैं, उखरुजी निकल, रादियतन राज़ी होते हुए, मर्दियन रादिया मर्दिया बनकर निकल, जिस पर अल्लाह राज़ी और तू खुद अल्लाह पर राज़ी, राज़ियतन जैसे कुरान मजीद में आता है ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, निकल राज़ी होते हुए रब के साथ, और रब तुझ पे राज़ी है, इस हाल में कि रब तुझ पे राज़ी है, अन के तुझ पे, मर्दियन अन के, इला रौहिल्लाह व रैहानिन, अल्लाह की नेमतों की जानब, व रैहानिन और अल्लाह के पाकीज़ा जन्नत के जो खुशबू और रिज़्क है, फ्रूट है, उनकी जानब। हाँ, राहत और रिज़्क। व रब्बिन गैर गज़बान, और परवरदिगार की मुलाकात की जानब जो कि नाराज़ नहीं, राज़ी है। फ़तख़रुजु का अत्यब रिहल मिस्क, तो वो निकलती है जंप लेके, यानी उछल कर निकलती है खुशी से, मसरत से, जज्बे से, कातिया बिरहिल मिस्क, खुशबू इंतहाई अच्छी खुशबू की मानिंद। जी, बेहतरीन, अच्छी, इंतहाई रेहल मिस्क, कस्तूरी की सबसे उम्दा जो खुशबू है उसकी मानिंद वो निकलती है, यानी जब वो निकलती है तो साथ ही कस्तूरी की तरह की सबसे उम्दा खुशबू जो है उसकी महक शुरू हो जाती है, आना फैल जाती है हर तरफ। हत्ता अन्नहु लयुनाविलुहु बादुहुम बादा, यहाँ तक कि बाज़ फरिश्ते जो हैं वो बाज़ों से हाथों हाथ उसको लेते हैं, लयुनाविलुहु बादुहुम बादा, हत्ता यातू बिही अबवाब समा, यहाँ तक कि वो ले आते हैं उसको आसमान के दरवाज़ों के पास। फ़यक़ूलूना, तो वो कहते हैं, मा अतियब हादिर रिहु अल्लती जाअतकुम मिनल अर्द, दरवाज़ों, आसमान के दरवाज़ों के पास जाकर वो कहते हैं कि मा अतियब हादिर रिहु, क्या ही उम्दा खुशबू है, कितनी पाकीज़ा और उम्दा खुशबू है, अल्लती जाअतकुम मिनल अर्द, जो तुम्हारे पास आई है ज़मीन से, वयातून बिही अरवाहल मोमिनीना, तो वो उसको ले आते हैं अहले ईमान की रूहों के पास जो पहले से मौजूद होती हैं वहाँ। फला मशद्दु फराहन बिही मिन अहदिकुम, तो वो उनके लिए इतनी ज़्यादा खुशी का बायस होता है वो नया आने वाला आदमी, वहाँ पहले से जो लोग अहले ईमान होते हैं उनके लिए, रूहें, रूहों के लिए, ये भी रूह होती है और वो भी रूहें होती हैं, कि फ़ला मशद्दु फराहन बिही मिन अहदिकुम बिगायबिही, जिस तरह के तुम में से कोई एक शख्स किसी का कोई बड़ा करीबी गायब हो जाता है, गुम हो जाता है, फरहान बही में नहादे कुम बेगायब ही यकदुम अलैहि, और वो अचानक उस पर फिर बड़े अरसे बाद आता है, उसको मिलता है, उनको मिलता है।
تو تم میں سے کسی ایک کا کوئی گمشدہ یا اپنا بہت دور بڑے عرصے سے غائب کوئی ساتھی یا عزیز وہ غائب ہوتا ہے تم میں سے کسی ایک کا، تو وہ اس پر اچانک آ جاتا ہے، تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ شدید خوشی محسوس کرتی ہیں وہ روحیں اہل ایمان کی جو وہاں پہلے سے ہوتی ہیں اس آنے والے کے بارے میں۔ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ، تو وہ پہلے سے جو روحیں موجود ہوتی ہیں وہ اس سے پوچھتی ہیں نئے آنے والے سے کہ دنیا میں فلاں فلاں نے کیا کیا، کس حال میں ہے، ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، فیقولون، تو وہ آگے سے پھر وہ خود ہی کہتے ہیں دعو ہو، چھوڑو اس کو، کیا بات کرنی ہے اس کی، فإنہ کان فی غم الدنیا، وہ تو دنیا کے ہموم و غموم میں ہی غرق ہو کے رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو چھوڑ دو جس طرح آج ہم ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کے عموم و غموم میں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کسی وقت موت آ جائے اور جناب ہم پہنچ جائیں اور ہر چیز یہاں دری کی دری رہ جائے۔ دعوہ فإنہ کان فی غم الدنیا، چھوڑ دو اس کو، بے شک وہ دنیا کے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ فیقولو قد ماتا، تو وہ کہتا ہے اپنا جو آنے والا نئی روح جو آنے والی ہے وہ پھر کہتی ہے قد ماتا، وہ تو فوت ہو گیا ہوا ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ اما اتاکم، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا یہاں؟ فیقولون، وقت وہ پھر وہ کہیں گے قد ذہب بہ الی امہ الحاویہ، استغفر اللہ الیاذ باللہ، وہ تو کھینچ لیا گیا ہے اپنی ماں حاویہ کی جانب، یعنی اپنے اصل ٹھکانے جہنم کی جو وادی ہے حاویہ اس کی جانب وہ لے جایا گیا ہے، گھسیٹ کر لے جایا گیا ہے۔ ذہب بہ الی امہ الحاویہ فإن الکافر، تو یہ معاملہ جو ہے اس قدر پریشان کن ہوتا ہے۔ ان الکافرہ، تو بے شک کافر، اذا احتضر، جب اس کو موت حاضر ہو جاتی ہے، یعنی فرشتے موت کہتے ہیں، عطا تو ملائکۃ العذاب، تو سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے عذاب کے فرشتوں کے ساتھ، عذاب کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں، بمسحن، ایک بہت ہی بالوں سے بنے ہوئے ایک بدبودار ایک کپڑے کے ساتھ، بالوں کا بنا ہوا ہے بدبودار کپڑا، اس کو اس کے پاس لے کر آتے ہیں، بالوں کا کپڑا، بالوں کا لباس، استغفر اللہ، جہنم سے، بمسحن، ذہن میں رکھیے گا، فیقولون، تو پھر وہ کہتے ہیں اخرجی، اس خبیث روح کو کہتے ہیں اخرجی، نکل، ساخطۃ ناراض مسخوطۃ علیکی، اس حال میں نکل کے تو بھی ناراض ہے اور تجھ پر اللہ بھی ناراض، مسخوطۃ علیکی، اللہ بھی تجھ پر، وہ راضیۃ مرضیہ کے بالکل اپوزٹ الفاظ ہیں، الی عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی جانب چل نکل، الی عذاب اللہ عز وجل، فتخرجو، پس وہ تو وہ نکلتی ہے مجبور، لاچار، مجبور، کأن ریح جیفتن، مردار کے سب سے زیادہ بری بدبو کی طرح، جس طرح کہ وہ جب نکلتی ہے تو اس طرح جیسا کہ تعفن ہر طرف پھیل جاتا ہے بدبو کا، اور ہر طرف غلاظت اور بدبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، کان تانے رہی ہے جی فتن، جس طرح کہ مردار پڑا ہو تو اس کی بو پھیلی ہوتی ہے، تو مردار خراب مردار کی بدترین بدبو کی طرح وہ نکلتی ہے، حتی یاتون بی الی باب الارض، یہاں تک کہ وہ اس کو لے آتے ہیں زمین کے دروازے کی جانب، فیقولون، ہاں جی نیچے لے کے جاتے ہیں، اوپر نہیں، اللہ اکبر، ہاں ہاں ہاں، السلام علیکم شیخ۔ جی جی، شیخ مجھے نا یہ خوشبو کے حوالے سے جو یعنی کہ نیک انسان ہے اس کے خوشبو آتی ہے، اس سے مجھے نا ایک مثال یاد آ رہی، تو وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحباً مرحباً، شیخ میری دادی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ماشاءاللہ وہ تہجد، ساری زندگی انہوں نے تہجد پڑھی، شراق کی نماز بھی، 5 فرضی نمازیں بھی انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی تھی، جی اور صدقہ خیرات اتنا کرتے کہ اگر ان کی جیب میں کچھ بھی ہوتا نا تو وہ خالی کر دیتے تھے، اور ہمسایوں میں اگر کوئی بھوکا ہوتا تو ان کے گھر خود لے کے جاتی تھی۔ ٹھیک، تو جب وہ ڈیتھ ہوئی تھی نا ان کی، تو اتنی خوشبو آ رہی تھی اور کسی نے بھی نہیں لگائی تھی،
अच्छा। तो वो पूछते थे कि ये खुशबू पता नहीं किस इतनी जबरदस्त कहाँ से किस्म की, फैल तो गई? फिर कहाँ से फैल गई है। तो हम्म। फिर जब उनकी मैयत को उठा के बाहर सेन में लेकर गए, ठीक है, तो वो खुला था, उधर भी खुशबू ही खुशबू आ रही थी, बहुत ज्यादा थी। तो ये है कि यानी कि नेक इंसान की वो बिल्कुल हदीस के मुताबिक ये अथेंटिक, यानी कि इसकी मिसाल तो हमने हाँ अपनी जी बिल्कुल, क्यों खुद भी नहीं, देखी सादिक है। वल मसदूक की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक। और इस जी मफहूम की बहुत सी अहादीस हैं, रवायात हैं, वो आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी तो शेफ। असल में हमें भी बड़े, हमारे पास भी वाकयात ऐसे हैं। مثلا हमारे एक हाफिज अब्दुल हई बहुत बड़े आलिम हुए हैं हमारे ख़ानदान में, मेरे वाले साहब के जी जी चचा ही शेफ। लगते थे। जी जी शेफ। उनके आगे बेटे भी माशाल्लाह मौलाना अब्दुल सलाम कैलानी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। वो भी नेक, बहुत नेक आदमी थे। उन्होंने मुतरादिफातुल कुरान भी किताब लिखी थी हाफिज साहब ने। हाफिज कुरान भी थे, रोज के 6 6 पारे कुरान पढ़ते थे। और आखिरी नमाजें जब उन्होंने तरावी पढ़ाई, बिल्कुल ज़ईफ हो चुके थे, तो कहते हैं कि मैं इस मसल्ले पे मैंने 70 बार कुरान ख़त्म किया है, इसी माशाल्लाह। मसल्ले पर। यानी 70 साल से वो मुसलसल उन्होंने कुरान सुनाया। तो माशाल्लाह। आखिर में वो, जब आखिरी वो बिल्कुल ज़ईफ हो गए थे, कुछ क़याम बैठ के करते, कुछ ऊपर खड़े होके, जब रुकू जाते जाते वक्त फिर वो रुकू चले जाते तो खड़े हो जाते। मैंने भी पीछे उनके कुछ देर पढ़ा, सुना उनका। तो एक दफा वो सो गए और सोते सोते वो कुरान पढ़ते गए, और उन्हें पता ना चला मैंने कितना कुरान पढ़ लिया, लेकिन कुरान के अल्फाज जुबान से नहीं उखड़े। सुभान अल्लाह। तो वो जब फौत हुए तो मैं भी वहां वहां मौजूद था उनकी कब्र पर। तो जब वो उनके ऊपर मिट्टी डालने लगे ना, पहले पहले तो मुझे पता अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन जब मिट्टी डालने लगे तो मैं भी ऊपर था। तो कस्सी के साथ उठा उठा के जब फेंकते ना, एक उस पर, उनकी कब्र पर उठाकर मिट्टी, तो एक ऐसा कोई किसी तरफ से ना, किसी जानब से खुशबू का ऐसा कोई बबोका उठता कि लोग जी जी। सुबहान अल्लाह पढ़ने लग पड़ते। सुभान अल्लाह। तो वो बड़े उन्होंने हाफिज भी बनाए, बल्कि वहाँ गांव में रह के माशाल्लाह वो मस्जिद में ही सोते भी थे, जरा घर आना फिर मस्जिद में चले जाना। वहीं उन्होंने वहाँ के गांव की जो जिम्मेदारों की बच्चियां हैं, लड़कियां, उनको उन्होंने कुरान हिफज कराए। अल्लाह अकबर। आलिम भी थे शेख, ये बहुत। नेक नेक लोगों की हाँ निशानियां हैं जी, ये। कई एक माशाल्लाह जी, ये बातें हकीकत पे मबनी हैं, और हम खुद देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और ईमान भी है अल्लाह के फजल से। अल्लाह हमें भी बना दे जी अपनी रहमत से आमीन। इन लोगों में से, अगर जो बहुत पीछे हैं हम। जी। लेकिन तो उसकी, शेख जी जी शेख। उनकी जो, अल्लाह की जो रहमत है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल ऐसे। शेख मेरी दादी बात सुनाती थी, कहते थे कि एक दिन तहज्जुद के लिए उठे तो सारे कमरे के अंदर ना रोशनी थी। जी तो इस तरह नेक लोगों को अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाते हैं। जी बिल्कुल। वो नेकी का, जो तकवे का जो है ना, वही सारा नूर, और उससे जो क़यामत के दिन भी बन जाएगा, जी वही नूर उनके आगे के, यसआ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना। ये जी उनकी ईमान और अमाल सालिह का नूर, वो कब्र में भी वही नूर होगा जो उसे रोशन कर देगा। जी। वो अल्लाह, कह रहे थे कि कोई लाइट भी नहीं जलाई थी, सारे कमरे के अंदर ना रोशनी सुबहान रोशनी अल्लाह। थी। बिल्कुल हो सकता है जी, क्योंकि ये करामात तो जी है ना, उम्मत की क़यामत जी। तक करामात जो है वो बरहक हैं। बिल्कुल है। चलो जी, आगे फिर हदीस के आखिर में हम थे, या तूने बिही इला बाबिल अर्द, वो उस खबीस रूह को लेकर वो जहन्नम के दारोगे ले आएंगे। या तूने बिही इला बाबिल अर्द, जमीन की जानब, जमीन के दरवाजे की जानब नीचे, आसमानों पे तो चढ़ने की इजाजत नहीं होगी। फयकूलूना, तो वो कहेंगे, जमीन वाले फिर कहेंगे, अल्लाह अकबर, जमीन वाले कहेंगे, फयकूलूना मा अंतना हादिर रिह, किस कदर बदबू है ये, बदबूदार, किस कदर ये तकलीफ दे बदबू है। हत्ता यातूना बिही अरवाहल कुफ़ार, यहाँ तक कि वो उसको ले आएंगे काफरों की रूहों के पास। रवाह अहमद व नसाई, इमाम अहमद और इमाम नसाई ने इसे रवायत किया है। तो ये हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल सही है।
اللہ اکبر۔ حدیث میں مذکور لفظ ایک مسح آیا لفظ، بالوں سے بنا ہوا جہنمی لباس، ایک طرح کا جہنمی لباس جو اس کو لے کر آئیں گے، اس کی روح کو اس میں لپیٹیں گے۔ آگے حدیث آئی ہے 1630، یہ خاصی لمبی ہے اور اس کو ذرا جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تقریباً انہی احادیث سے ہی موضوع ملتا جلتا ہے، الفاظ مختلف ہیں لیکن خاصی طویل ہے، تو اللہ کرے یہ ہو جائے اپنا پوری۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی ہے، اس کو بس میں پڑھتا جاتا ہوں، اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس ذہن میں رکھیے گا۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ آخری حدیث ہے ہماری آج کے سبق کی۔ ٹائم ہمارے پاس ہے تقریباً 15 منٹ۔ اللہ اکبر، غور سے سنیے گا اس حدیث کو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وان البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، کہ ہم نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے قبیلے کے ایک آدمی کے جنازے میں، مدینہ کی بات ہے۔ فانتہینا الی القبر، تو جب ہم پہنچے قبر تک، ولما یلحد، اور ابھی تک اس کو لحد جو ہے اس کی نہیں اپنا نکالی گئی بنائی گئی تھی، ولما یلحد، تو لحد کا کام ابھی بنایا جا رہا تھا، نیچے قبر کھودی جا رہی تھی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے وہاں، وجلسنا حولہ، اور ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، کأن علی رؤوسنا الطیر، اور ہم بالکل خاموش تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، کأن علی رؤوسنا الطیر۔ وفی یدی عود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، وہاں سے انہوں نے کہیں سے اٹھا لی، ینقط بہ فی الارض، تو بیٹھے بیٹھے آپ زمین پر اس سے لکیریں لگا رہے تھے، تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا ہاتھ میں ذہن کہیں اور ہو کسی سوچ میں، اور آدمی کو ہاتھ میں لے کر کوئی ٹہنی یا کوئی تنکا یا کوئی پتا، تو اس سے زمین پر اپنا لکیریں وغیرہ مارتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی فرفع راسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، فقال، تو فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر کے عذاب سے، مرتین و ثلاثا، آپ نے 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان العبد المومن، بے شک بندہ مومن، اذا کان فی انقطاع من الدنیا، جب وہ دنیا سے منہ موڑ رہا ہوتا ہے، دنیا سے تعلق توڑنے میں ہوتا ہے، و اقبال من الاخرہ، اور آخرت کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اس حالت میں یعنی موت و یاد کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو نازل الیہ ملائکۃ، تو اس کی طرف آتے ہیں فرشتے، من السماء، آسمان کی طرف سے، بید الوجوہ، یہ روشن سفید چہروں والے، یعنی جنت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، کاننا وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، روشن ہیں، اتنے چمکدار، معہم کفن من اکفان الجنتی، اور ان کے پاس کفن ہوتا ہے جنت کے کفنوں میں سے، وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنت کی ہی، یعنی حنوت کا معنی بھی یہی ہے کپڑے یا چادریں، حنوت من حنوت، جس میں روحوں کو لپیٹا جاتا ہے، یہ حنوت من حنوت الجنہ۔ یہاں سے نیچے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا اس کا معنی، ہاں جی، جنتی کفن لے کر جنتی خوشبو اور جنتی کفن، ہاں انہوں نے پہلے کا معنی کیا جنتی خوشبو اور دوسرے کا جنتی کفن، جی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا لیں اس کا معنی۔ ویسے کفن کا معنی کفن ہی ہوتا ہے جو ہم اپنے اردو زبان میں بھی کرتے ہیں، کفن، اور یہاں انہوں نے اس کا معنی خوشبو کیا، من اکفان الجنہ، جنت کی خوشبوؤں سے، وحنوت من حنوت الجنہ، اور کفن من جنت کے کفنوں میں سے۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں، اس کا تعلق میت کے ساتھ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ یجلسوا منہ، یہاں تک کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس، مد البصر، مد نگاہ تک، ثم، یعنی اتنی تعداد میں وہ فرشتے آتے ہیں، اندازہ کیجئے،
آدمی جو ہے وہ متوجہ ہو رہا ہوتا ہے آخرت کی طرف، تو اہل و عیال جو ہوتے ہیں وہ اس میت کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر آتا ہے اصل ملک الموت، وہ ملک الموت جو کہ موت کا اصل فرشتہ ہے، جو کہ روح نکالتا ہے، وہ آگے آتا ہے۔ ہاں جی، ملک الموت الذی ہاں جی وکل بکم ثم یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قرآن میں ہے۔ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلسا، تو یہ جو کہتے ہیں نا ادرائیل کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے یہ اس نام کے ساتھ کسی بھی صحیح روایت میں، نہ قرآن میں یہ ادرائیل نام آیا ہے۔ ملک الموت صحیح نام ہے، موت کا فرشتہ۔ تو حتی یجلسا اندرا سے، یہاں تک کہ وہ ملک الموت بیٹھ جاتا ہے اس کے میت کے سرہانے، اندرا سے ہی۔ فیقول، پھر وہ کہتا ہے، کیا مخاطب ہو کے کہتا ہے، ایتها النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان، اخرجی نکل، اے پاکیزہ جان نکل، اخرجی من الی مغفرۃ من اللہ، اللہ کی بخشش اور معافی کی طرف نکل، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، اور اللہ کی رضامندی کی جانب نکل، یعنی خوشخبریاں سناتا ہے، اس کو متوجہ کرتا ہے، خوش کرتا ہے۔ ایتها النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتخرجو، وہ فوراً نکل آتی ہے عیسیٰ کی خوشی سن کر۔ سبحان اللہ، پروردگار کے ساتھ ملاقات کون نہیں چاہتا؟ صاحب ایمان۔ فتخرجو، وہ نکلتی ہے، تسیلو، بہتے ہوئے، کما تسیل القطرۃ من السقاء، جس طرح کے پانی کا قطرہ جو ہے وہ اس پانی کے برتن سے نکلتا ہے، مٹکے وغیرہ سے یا مشکیزے سے۔ مشکیزہ میں پانی ہو نا تو اس کو نیچے کر دیتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے باہر آرام سے، اس طرح تسیل و بہتی ہے، کما تسیل القطرۃ من السقاء، جس طرح کے پانی کا قطرہ جو ہے وہ بہہ پڑتا ہے مشکیزے سے۔ فیاخذها، تو ملک الموت اس کو لے لیتا ہے، اس پاکیزہ روح کو۔ فاذا اخذها، تو جب وہ جوں ہی وہ اس کو پکڑتا ہے، لیتا ہے، لم یدعوها فی یدہ طرفۃ عین، اس کو نہیں چھوڑتا ایک پلک جھپکنے کی بھی مقدار کے برابر اپنے ہاتھ سے، اس کو جانے نہیں دیتا، اپنے ہی ہاتھ میں لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ حتی یاخذوها، تو اسی ہی لمحے وہ جو دوسرے فرشتے ہیں وہ اس کو آگے سے اس کی روح کو پکڑ لیتے ہیں، اس سے لے کر ملک الموت کا کام تو ختم ہوا کہ روح قبض کی، اور دوسرے نیک فرشتے جو جنت کے ہیں، رحمت کو ان کے ہاتھ میں دے دی، حتی یاخذوها، یہاں تک کہ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ فیجعلوها فی ذلک الکفن، تو وہ اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کو رکھ لیتے ہیں اس کفن میں جو وہ ساتھ لائے ہوتے ہیں، وفی ذلک الحنوط، یعنی اس خوشبو کے کپڑے میں، خوشبو کا جو آیا ہوتا ہے کپڑا یا ٹکڑا جنت سے، وفی ذلک الحنوط، اور اس جنتی خوشبودار کفن میں، ویخرج منها کاطیب نفحۃ مسک، اللہ اکبر، تو اس سے نکلنا شروع ہوتی ہے کستوری کی سب سے بہتر اور عمدہ جو خوشبو ہے اس کی مہک، اس سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ، اور اس جو جنتی کپڑا یا کفن ہے اس میں سے ایک دم جو مہک ہے، انتہائی شاندار کستوری کی مہک، سب سے عمدہ مہک جو ہے خوشبو کی وہ نکلتی ہے، اس کے جیسے بگولے نکلتے ہیں خوشبو کے۔ وجدت علی وجہ الارض، جو کہ زمین پر پائی جاتی ہے، وجدت علی وجہ الارض، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیسعدون بہا، تو وہ لے کر فرشتے جو ہیں رحمت کے، وہ لے کر اس کو چڑھتے ہیں اوپر بلندیوں کی جانب، سبحان اللہ، ہیونز۔ فلا یمرون یعنی بہا، یعنی وہ نہیں گزرتے اس کو لے کر، یعنی اس روح کو لے کر، علی ملأ من الملائکہ،
فرشتوں میں سے کسی فرشتے پر، الا مگر وہ سب کہتے ہیں، جب بھی کسی وہاں فرشتوں میں سے فرشتوں کی لائنیں اور کتاریں ہوتی ہیں بہت زیادہ تعداد میں، تو ان کے پاس سے جب بھی وہ لے کر اس روح کو گزرتے ہیں تو قالو کہتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، یہ کون سی اتنی پاکیزہ روح ہے، فیقولون تو وہ جواب دیتے ہیں فرشتے جو لے جا رہے ہوتے ہیں رحمت کے جنت کے، فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں بیٹا فلاں کا، بِأَحْسَنِ اسمائی، اس کے اچھے ناموں میں سے سب سے اچھا نام لیتے